بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا مالک ہے۔ مالک الناس، وہ جن و انس کا بھی مالک ہے۔ آیت الکرسی میں جو اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہوا، میں نے ان کی وضاحت کی کہ یہ صفات جس ذات کے اندر پائی جائیں صرف وہی عبادت کے لائق ہے، صرف وہی پرستش اور پوجا کے لائق ہے۔ جو الحی ہو کہ اسے موت نہ آتی ہو، القیوم ہو جو کسی سہارے کا محتاج نہ ہو، جسے نیند تو بڑی دور کی بات اونگ بھی نہ آتی ہو، جو زمین و آسمان کا مالک ہو اور وسیع علم والا ہو۔ پھر سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے بتلایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے حقیقی تعریفیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، تمام نقائص سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام کمزوریوں سے، تمام مجبوریوں سے وہ پاک ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اور جو رب العالمین نہیں، ساری تعریفیں نہ اس کے لیے ہیں اور نہ ہی وہ عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ پھر میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کی عبادت مالی بھی ہے، روحانی بھی ہے، بدنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے افعال کاموں میں کسی کو پارٹنر ماننا، ند ماننا، ساجی تسلیم کرنا، یہ شرک ہے، اور شرک کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور صرف یہ شرک نہیں کہ ہم سجدہ صرف اللہ کو کریں، سجدہ کسی اور کو نہ کریں تو ہم بڑے موحد نہیں۔ بلکہ اللہ کو مالک یوم الدین بھی مانے اور مالک الناس بھی مانے، مالک الملک بھی تسلیم کریں، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی ہستی کے حکم کو انبیاء کو چھوڑ کر ہم اس کو اختیار نہ کریں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی قانون کو ہم نہ لیں۔ ہاں، دنیاوی قانون ہے، ہمارا یہ ادارہ ہے، اس ادارے کے اصول اور قوانین ہیں، کمپنی کے اپنے ہوتے ہیں،
قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، دستور ہے، منشور ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، کسی اور کا حکم مان لینا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اس پر میں نے کئی دلیلیں دی تھی کہ شیطان کی بات ماننا، اللہ کی چھوڑ دینا شرک ہے، اور اپنے دل کی نفس کی بات مان لینا، اللہ کی بات کو چھوڑ دینا شرک ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنی خواہش کو الہہ ہو، اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اس کا الہ، اس کا اللہ، اس کا معبود ہوا ہو، وہ اس کی خواہشیں، تو خواہش پرستی شرک، نفس پرستی شرک، مادیت پرستی کی میں نے پچھلے جمعے مثالیں دی، تائس عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ، عبد الدینار، عبد الدرہم اور عبد الروپیہ اور عبد الڈالر۔ یہ ڈالر کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں۔ یہ درہم دینار کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں۔ مادیت پرستی، مال پرستی، دنیا پرستی، یہ شرک ہے۔ مال کو کوئی سجدہ کرتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر، اللہ کے نبیوں کے فرامین کو چھوڑ کر ہم مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیں، دولت کو سب کچھ سمجھ لیں، اس کے لیے ہمارا جینا ہو، اس کے لیے ہمارا مرنا ہو، جی اسی کے لیے سب کچھ ہے، تو پھر یہ مادیت پرستی ہے، مال پرستی ہے، دنیا پرستی ہے۔ ایسا بندہ ہزار کہے میں عبداللہ ہوں، یہ عبد المال ہے، عبد الدنیا ہے۔ اسی طرح قبر پرستی، خواہش پرستی، مال پرستی، مادیت پرستی کے ساتھ قبر پرستی۔ قبر پرستی بھی بہت بڑا شرک ہے۔ قبر پرستی کیا ہے؟ کہ اللہ کے مقابلے میں ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی زندہ کو یا کسی مردہ کو پکاریں، اسے با اختیار سمجھیں، اسے مشکل کشا حاجت روا سمجھیں، اسے استغاثہ کریں، مدد مانگیں، یہ شرک ہے۔ اور یہ جو قبر پرستی کا شرک تھا، یہ شروع ہوا نوح علیہ السلام سے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 لوگ تھے، ان کے خاندان کے نام بھی بتائے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، ترجمان القرآن نے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے۔ شیطان نے کہا یہ نیک لوگ تھے، صالح تھے، یہ آپ کو بھول جائیں گے، ان کی تصویریں بنا لو۔ تصویریں بنا کے رکھ لیں، یہ نسل چلی گئی، اگلی نسل آ گئی۔ شیطان نے کہا بھائی یہ تو پھٹ جائیں گے، تصویریں پرانی ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو چلو اسٹیل کی، لوہے کی، سونے کی، چاندی کی، کہ مسالے وغیرہ کی، یا کسی اور چیز کی، لکڑی کی بنا کر رکھ لو۔ یہ نیک لوگ تھے، بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں، بڑے صالح لوگ تھے،
خیر انہوں نے تو تذکار کے لیے، یادگار کے لیے، ایک عقیدت کی خاطر انہوں نے کہ یار چلو نیک لوگ تھے، بنا لیتے اس کی تصویریں، چلو مورتیاں ہی بنا لی۔ اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا یہ کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا یادگار کے لیے۔ کہا نہیں، تمہارے باپ دادا اس کے طفیل ان کے واسطے سے مانگتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی تھی، مشکلات حل ہوتی تھی، مانگنا شروع کر دیا۔ عقیدت محبت سے اگلا مرحلہ پھر استغاثہ، دعا۔ یہ نسل چلی گئی، اگلی نسل آئی، بھول بھلا گئے۔ شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، سو اللہ بھول گئے اور یہی مشکل کا شہادت رواٹا۔ اسی طرح سورہ نجم میں افرأیت اللات والعزیٰ، اللات والعزیٰ ومنات الثالثۃ الاخری، لات منات عزیٰ۔ لات مدینے والوں کا تھا، منات مدینے والوں کا تھا۔ مدینے سے اگر آپ جو ہے نا بیر علی جو ذوالحلیفہ ہے، اس سے اگر آپ مکہ کی طرف جائیں تو ٹیلا آتا ہے، اسے نیچے اترے تو لکھا وادی قدید، بڑا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وادی مشلل۔ آپ الٹی طرف دیکھیں تو پہاڑی کے اوپر بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، بت تو نہیں، بت کے پتھر ابھی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے پتھر تراش کرنا۔ انہوں نے یہ بت بنایا ہوا تھا منات کا۔ مکہ والوں کا تھا عزیٰ، جس کا ابو سفیان نے کہا لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم، اور طائف والوں کا تھا لات۔ اور یہ تینوں نیک لوگ تھے، مر گئے، آہستہ آہستہ نسل در نسل آ گیا، وقت گزرتا گیا اور اس کی پرست شروع ہو گئی، پوجا شروع ہو گئی۔ صحیح بخاری میں سورہ نجم کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللات کان رجلا صالحا یلد السویق، یہ لات ستو گھول کے حاجیوں کو پانی پلاتا تھا۔ لات اس کا نام نہیں تھا، نام کچھ اور تھا۔ لتا یلتو کا معنی ہوتا ہے ستو گھولنا۔ حاجیوں کی اتنی خدمت کرتا، اتنا نیک آدمی تھا، اتنا ولی اللہ تھا کہ اس کا مشن ہی یہی تھا، بس گھر سے ستو لاتا، زمزم کے پانی میں بھگو کر دن رات حاجیوں کو بلاتا اور جا کے بیت اللہ میں عبادت کرتا۔ حین ماتا بنو علی قبرہ مسجدا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب فوت ہو گیا تو قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، پرست شروع ہو گئی، پوجا شروع ہو گئی۔ کسی کو پکار رہے ہیں، اسی سے استغاثہ کر رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی سے اولاد مانگ رہے ہیں، بھول گئے اللہ رب العزت کو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قبر پرستی ہے یہ وہاں سے چلتی چلتی مشرکین مکہ اور قیامت تک کے لیے یہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، بالکل خبردار مردے کو دفنانے کے بعد قبرستان جاؤ، بھول جاؤ میت کو، لا تزوروها، میت کو دفنا کے آؤ، پھر کوئی بندہ قبرستان نہ جائے، نہ مرد نہ عورت۔ جب دیکھا ان کا اسلام مضبوط، عقیدہ مضبوط، توحید سمجھ آ گئی، اللہ پر ایمان پختہ ہو گیا، یہ ان سے مایوس ہو گئے، قبر پرستی تقریباً بھول چکے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی محبت مضبوط ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے آپ کو قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب قبرستان کی زیارت کرو۔ شروع میں آپ نے منع کر دیا کہ یہ جائیں گے، پھر وہی کام آہستہ آہستہ آہستہ، جیسے آپ نے مسلمانوں کو شراب، جن برتنوں میں شراب بناتے تھے نا، ان برتن استعمال کرنے سے بھی مسلمانوں کو منع کر دیا، خبردار وہ برتن کو استعمال کریں۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ جب پانی بھی پئیں گے تو وہ خوشبو آئے گی شراب کی رسیاں تھے تو پھر پینے لگ جائیں گے، لہٰذا نہ رہے بانس تو نہ بجے بانسری، توڑ دو برتنوں کو، ختم کر دو۔ فرمایا قبرستان بھی جاؤ، الا ان الاوانی لا یحرم شیئا ولا یحللہ، لوگوں برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام،
میں نے آپ کو فلاں 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 برتنوں کے استعمال سے منع کیا تھا، جن کا نام ہے دبا ہے، مزفت ہے، نکیر ہے، اور مختلف نام حدیث میں آتے ہیں۔ فرمایا اب ان برتنوں کو دھو کر استعمال کرو۔ اب وہ خدشہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ لفظوں پر غور کرو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عبادن وہ بندے ہیں، امثالکم تمہارے ہی جیسے، تمہاری مثل، یعنی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ آپ جیسے انسان تھے۔ عباد امثالکم، وہ انسان تھے، آدمی تھے، بشر تھے تمہاری طرح۔ فادعوہم ولیستجیبوا لکم، پکارو ان کو، جواب آئے گا، جواب سنو گے، آپ کی درخواست قبول کریں گے؟ نہیں، فرمایا پکارو اور بولو کہ بولو جی میری پکار کا جواب دو، ان کنتم صادقین۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ سچے ہو یا جھوٹے۔ تو یہ جن جن لوگوں کی پوجا کرتے تھے نا، وہ انسان تھے، امثالکم، ہمارے جیسے بندے تھے، فوت ہو گئے تو بس مشکل کشا حاجت روا بن گئے، پوجا شروع کر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بار بار کپڑا رکھتے چہرے پر، شدید بخار تھا، ہٹاتے کپڑا ہٹاتے تو فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی ان کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء کی قبروں پر حاجت روائی، مشکل کشائی شروع کر دی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو بلاؤ، جو لوگ موجود تھے مسجد میں بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ قتل کرے، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ برباد کرے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو یہ سجدہ گاہ بنا دیا، مسجدیں بنا لیا، پوجا شروع کر دی، مشکل کشائی شروع کر دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیگر صحابہ کرام سے اس طرح کی بے شمار روایات آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالح لوگ، نیک لوگ، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی پوجا شروع کر دی، پرستش شروع کر دی، انہی کو مشکل کشا، انہی کو حاجت روا، انہی کو سب کچھ سمجھ لگے، سارے اختیارات ان کو دے دیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارہا آپ نے سنی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ شِبْرًا بِشِبْرٍ۔ آپ نے یہ کب فرمایا تھا یہ جملہ؟ سبحان اللہ، سورہ اعراف میں ہے۔ اللہ فرماتے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا
کما لہم آلہہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگے ہجرت کر کے پیچھے پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے دریا آ گیا، جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، گھبرا گئے، ہم نے کہا لاٹھی مارو اور گزر جاؤ، وہ گزر گئے، پیچھے فرعون آیا، غرق ہو گیا۔ جب یہ گزر کر آگے گئے تو دیکھا کہ ایک کچھ لوگ قوم یعکفون علی اصنام لہم، کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایک بت بنایا ہوا، کوئی درخت تھا، مورتی تھی، قبر تھی، واللہ اعلم۔ یعکفون اعتکاف کو کہتے ہیں، وہاں وہ مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعکفون علی اصنام لہم، اسی سے عکف یعکفون، اعتکاف اسی سے ہے، وہ مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے سارے، وہیں لنگر ونگر چل رہا ہے سارا کچھ، اسی کی پوجا ہو رہی ہے، اسی کو پکار رہے ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اللہ کے دیے ہوئے معجزے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون کا غرق ہونا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، وہ نعمتیں دیکھ چکے تھے، دریا کا خشک ہونا، فرعون کا غرق ہونا، ان کا کراس کرنا، سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ اس کے باوجود شرک سے ابھی بھی نکلے نا، بچڑے کی پوجا، فرعون کی پوجا، ہر چیز کی پوجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کوئی الہ مقرر کرو جیسا کہ اس قوم کا آلیہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کرو، ہم اس کی پرستش کریں، پوجا کریں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے جاہل لوگ ہو تم، یہ کس طرح کا سوال کیا ہے، یہ تو متبر معاف، یہ تو تباہ ہونے والے لوگ ہیں، برباد ہونے والے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا 18-19 دن تک آپ مکہ میں رہے، پھر اطلاع ملی کہ حنین میں دشمن اکٹھا ہو رہا ہے، آخری مار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر چلے، 10,000 مدینے سے آئے تھے، 2,000 مکے کے لوگ مسلم، کسی کو اسلام قبول 2 ہفتے ہوئے، کسی کو 1 ہفتہ، کسی کو 1 دن اور کسی کو 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے، نئے مسلم بالکل ابھی اسلام قبول کر لینا، 2 ہفتے کو زیادہ تو نہیں ہوتی، چلو کسی کو 1 دن، کسی کو 1 گھنٹہ ہوا اسلام قبول، وہ بھی چل پڑے ساتھ۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، یقال لہ ذات انوات، اس کا نام تھا ذات انوات، بڑا ایک درخت ہے، نات ینوتو کا مطلب باندھنا، اس کا نام تھا ذات انوات، اسی سے منات ہے اصول فقہ کے اندر، علت یا سبب مقرر کرنا، باندھنا، حکم کو علت کے ساتھ باندھنا۔ تو وہ جھنڈیاں کپڑے باندھتے تھے، مختلف رنگ کی جھنڈیاں باندھ دیتے تھے، کوئی دھاگے باندھتے تھے، کوئی اسلحہ لٹکاتے تھے، کوئی کچھ کرتے تھے، کوئی کچھ، بہرحال وہ درخت بڑا کرنے والا تھا، بڑائی کوئی، وہ مشکل کشا، حاجت روا تھا، سب کچھ اپنی نظریں وہیں پوری کرتے تھے کہ اس نے کوئی منت مانی ہے، جا کے دھاگا باندھا ہے، کپڑا باندھا ہے، یقال لہ ذات انوات، اسلحہ بھی وہیں لٹکاتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نا بیچ میں سے ایک بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کرو، جیسے ان کا ذات انوات ہے، دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کھاد لنگر چل رہے ہیں، دھمالیں ہو رہی ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پوجا ہو رہی ہے، کیا مشکل کشائی، حاجت روائی، سامنے نظر آ رہا ہے درخت۔ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کنتم کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، او اللہ کے بندو وہی مطالبہ مجھ سے کر ڈالا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ پھر آپ نے وہ تاریخی جملے کیے جو آج پورے ہو رہے ہیں،
لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ وَفِي رِوَایَةٍ حَذْوَ الشِّبْرِ بِالشِّبْرِ، ضرور بضرور تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، بالکل ہم نوالا اور ہم پیالہ دوش بدوش، جیسے دو جوتے برابر ہوتے ہیں ایسے ان کے برابر ہو جاؤ گے، یا جیسے دو بالش برابر ہوتی ہے ایسے تم بالش بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اپنے سے ماقبل قومیں جو گمراہ ہو گئی، برباد ہو گئی، شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات میں لتھڑے ہوئے، ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ، اللہ اکبر۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت قدم بقدم دوش بدوش ہم نوالا اور ہم پیالہ ہے اغیار کی، دشمنان اسلام، جیسے انہوں نے شرک کیا آج امت بھی شرک کرتی، جو جو رسم و رواج وہ کرتے ہیں امت بھی انہی میں چکر میں پڑی، انہوں نے لباس اتارا، یہ بھی لباس اتارنے کا، رسم و رواج دیکھ لو، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، شرک یہ اکبر الکبائر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی کو ختم کیسے کروایا؟ میں نے یہ حدیث بیان کی، صحیح مسلم میں ہے کہ علی بن ابی طالب جب خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اپنے داماد ابو الحیاج اسدی کو بلایا، کہنے لگے میرے داماد، الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو اس مشن پر بھیجوں جس مشن پر مجھے میرے سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ میں کہا جی ہاں جی بھیجے۔ کس پر بھیجا تھا آپ کو اللہ کے رسول نے؟ کیا مشن دیا مجھے بتائیں۔ اللہ ریتا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ، علی جاؤ مدینے کے ارد گرد دور دراز جاؤ، بندے لے جاؤ اپنے ساتھ، جہاں آپ نے کوئی مورتی دیکھی، کوئی بت دیکھا، تمستہ اس کی شکل بگاڑ دینی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین نے اس قوم کے بتوں کا حشر نشر کیا تھا، ناک آنکھ کان توڑ ڈالے، سارے تو نہیں ٹوٹتے، اور جہاں آپ نے اونچی قبر دیکھی اللہ سویتہ، اس کو زمین کے برابر کر کے ایک بالش اونچائی چھوڑنی ہے، بس زمین سے ایک بالش اونچائی، تاکہ کسی کو پتہ چلے کوئی انسان دفن ہے، کوئی اس کی تذلیل اور تحقیر نہ کرے۔ اللہ کے رسول خلیفہ تھے، اپنے داماد کو بھیجا، علی بن ابی طالب نے کسی کو نہیں بھیجا، جب خلیفہ بنے تو بھیجا۔ تو اس حدیث سے اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام خلیفہ کا ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں، میرا اور آپ کا نہیں۔ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، انبیاء نے کیا، سید الانبیاء نے کیا، خلفاء نے کیا، اور علی بن ابی طالب نے اور بعد کے خلفاء نے کیا۔ تو خلیفہ جس کی ڈیوٹی مقرر کرے شرک کے خاتمے کا وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اگر قانون ہاتھ میں لینے لگ جائیں، حدود نافذ کرنے لگ جائیں، تو اس سے شر بڑے کا کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ حبشہ سے آئیں، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیوی بنی ابو سلمہ فوت ہو گئے تو کہنے لگی اللہ کے رسول، میں نے نا حبشہ میں، کیوں عیسائی رہتے تھے وہاں، عیسائیوں کا ملک تھا، فرمایا وہاں میں نے ایک گرجا دیکھا، اس گرجے میں مریم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں،
ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. یہ ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر نامدار کو کہہ رہی ہے. فرمایا اولئک شرار الخلق، ام سلمہ یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ جب ان کے ہاں کوئی نبی فوت ہو جاتا، کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا، یہ اس کی تصویریں بنا کر گرجوں میں رکھ لیتے، معبد خانوں میں رکھ لیتے، پھر اس کی عبادت شروع کرتے، پھر اس کی پرست شروع کرتے، اس کی پوجا شروع کرتے، اسے مانگتے. جب مکہ فتح ہوا نا 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں. 360 دن ہوتے سال کے چاند کے حساب سے، ہر دن کی الگ مورتی. یہ بچے دیتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ عاجز روا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے. ہر روز کا مشکل کشا الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے چھڑی ماری، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور ان کو باہر نکلوایا. جب بت باہر نکالے گئے، دیکھا دیوار پر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں ہیں، اور ہاتھ میں تیر تھمائے ہوئے، ہاتھ میں تیر، وہ قسمت آزمائی والے تیر. والازلام یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. وہ قسمت آزمائی، قسمت معلوم کرنے کے لیے جو تیر اندازی کرتے تھے نا، وہ تیر پکڑائے ہوئے ہاتھ میں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں، وہ کہ یہ قسمت بتاتے تھے لوگوں کو تیروں کے ذریعے. تو وہ تصویریں بنا بنا کے بیت اللہ میں رکھی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بیت اللہ سے باہر نکالی ہے، فرمایا اللہ ان کو برباد کرے، مکہ والوں کو. اللہ کی قسم یہ جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ قسمت تیروں کے ذریعے معلوم نہیں کی. یہ تو شرک ہے. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. وہ تو بت شکن تھے، تو بت شکن تھے. آپ کو یاد ہوگا ابھی غالباً 5 یا 6 سال پہلے عبدالطیف بٹائی کے وہ جہاں عرس بنایا جاتا ہے، کیا ہوا تھا؟ وزیر ثقافت، پاکستان کا وزیر ثقافت 11 لاکھ روپے کی مورتی بنائی. یہ امت اخبار کی رپورٹ ہے. غریب ملک، کھانے کو کچھ نہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. وزیر ثقافت صاحب 11 لاکھ روپے کا بت بنا رہا ہے. انہوں نے مورتی بنائی، مجسمہ بنایا عبدالطیف بٹائی کا. اور ہاتھ میں کیا دیا؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ بتائیں مجھے. ہاں بھائی، اتنے بڑے مجمع میں سے خطیب کے ساتھ بات کرنے سے کچھ حرج نہیں، آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے. کسی کو پتہ ہے ہاتھ میں کیا پکڑایا تھا؟ لو جی کیا پڑھتے ہو پھر؟ موبائل سے کھیلتے رہا کرو ہمیشہ موبائل سے. بھائی کیا یہ چیزیں ہیں یاد رکھنے والی. ابھی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، زرداری کے دور میں ہاتھ میں پکڑایا پیانو، گٹار، جو دیکھا ہوگا لڑکوں کے پیٹھ کے پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں اتنا بندوق کی طرح اوپر. پیانو. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر. اس کو کہتے ہیں رباب. پیانو تو انگلش کا لفظ ہے نا، گٹار یا رباب کہتے ہیں. یہ علامہ اقبال کے شعر ہے. اور رباب کے متعلق علامہ اقبال کے بے شعر ہیں. وقت ختم ہو گیا، میں نے آپ کو سنا دیتا. اس رباب کی قباحت، شناعت، اس کی بربادیاں، اس پر علامہ اقبال کے بڑے شعر ہیں. شمشیر و ثنا اول، طاؤس رباب آخر. تو اس کے ہاتھ میں طبلہ، پیانو پکڑایا اور اس کی تصویر بنائی ہوئی اور وہاں نصب کیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ عطا کر دے انہیں یا رب
بصیرت بھی بصارت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں، سب کچھ لٹا کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مردہ پرستی ہو، زندہ پرستی ہو، قبر پرستی ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں جس کو پکارو گے شرک، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، قانون کے مقابلے میں جس کا قانون مانو گے شرک۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے اپنے انسانوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے جیسے بندوں کو اربابا من دون اللہ رب نہ بنائیں۔ آؤ اہل کتاب آ جاؤ اس کلمہ کی طرف، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ عقیدہ ایک جیسا ہے، توحید پر، عقیدہ مضبوط پر۔ اللہ دین کو سمجھے۔